آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایک عورت کار کے زد میں آ کر کافی زخمی ہو گئی ہے۔ جس کار سے اس کی ٹکر ہوئی تھی وہ کار حادثے کے بعد رکی نہیں، اور اس وقت اس کار کو مس رمیہ چلا رہی تھی۔ کار بعد میں ایک ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوئی ملی تھی، جس کے بارے میں رجسٹریشن آفس سے معلومات کے بعد پولیس نے اسے آپ کے گھر پہنچا دیا ہے۔ اس عورت کے لواحقین نے معلومات کرنے کے بعد کار کا نمبر دیا ہے اور ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی صاحبزادی سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اگر رمیہ سے کوئی حادثہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اس طرح کار لے کر نہ بھاگتی۔ وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہے اور مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں۔ آپ جانتے ہیں آج کل کی نوجوان نسل کس قدر آزاد ہو گئی ہے۔ اوہ، مگر اس واقعے کو تو 2 دن گزر گئے ہیں۔ وہ 2 دن سے نہیں آئی۔ بہرحال جب وہ واپس آ جائے گی تو میں اس سے بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی کار سے حادثہ نہیں ہوا ہوگا، ورنہ وہ مجھے کم از کم اس بارے میں اطلاع دیتی۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ کار ہوٹل کے باہر ملی ہے۔ آخر آپ کی صاحبزادی اسے وہاں چھوڑ کر کیوں فرار ہو گئیں؟ اگر سہیلی کے ہاں گئی تھی تو کار کو سہیلی کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب وہ واپس آ جائے گی تو میں آپ کو اس سے ملنے کا موقع ضرور دوں گا۔ بہتر ہے، میں انتظار کروں گا، کیونکہ یہ معلومات حاصل ہونا ضروری ہے۔ نگار نے اس دوران ایک بار بھی ہم لوگوں کی گفتگو میں دخل نہیں دیا تھا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سیٹھ صاحب اس بارے میں کسی کو کچھ بتانا پسند نہیں کرتے، اور شاید وہ پولیس میں رمیہ کی اغوا کی رپورٹ بھی درج نہ کرائیں۔ بہرحال دیکھنا یہ تھا کہ رقم کے حصول کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اور اس بارے میں نگار نے ہی اطلاع دی تھی کہ سیٹھ ہدایت علی نے 50 لاکھ کیش نکلوا لیا ہے۔ میں خوش ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اغوا کنندگان میں سے کسی ایک کی حیثیت سے سیٹھ صاحب سے گفتگو کی اور انہیں ہدایت کی کہ یہ رقم وہ فلاں فلاں سڑک پر لے کر چلیں، اور جہاں انہیں سڑک پر کافی آگ جلتی نظر آئے وہاں بریف کیس ڈال دیا جائے۔ سیٹھ صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، اور رمیہ؟ جب رقم آپ ڈال کر واپس گھر پہنچیں گے تو رمیہ آپ کو آپ کے گھر میں ہی ملے گی۔ اب اس کے بعد دوسرا عمل یہ تھا کہ رمیہ کو سبحان پور سے واپس بلا لیا جائے۔ رمیہ سے فون پر بات ہوئی اور میں نے اسے وقت بتا دیا کہ کب اسے یہاں پہنچنا ہے۔ بہرحال یہ سارا منصوبہ ابھی تک بڑی کامیابی سے زیر تکمیل تھا۔ رمیہ واپس آ گئی۔ میں نے ہی اسے بس اسٹینڈ پر ریسیو کیا تھا۔ اس وقت بھی میں ایک ٹیکسی لیے وہاں موجود تھا۔ جب بس سے رمیہ آئی تھی اس کا انتظار مجھے کوئی 20 منٹ تک کرنا پڑا تھا۔ وہ ایک جدید لباس پہنے ہوئی تھی اور اچھی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے لے کر چل پڑا اور آخر کار اسے اسی ہٹ تک پہنچا دیا جس میں اب تک اس معاملے کی تمام تر کارروائی ہوتی رہی تھی۔ میں نے رمیہ کو ساری تفصیل بتائی اور آگے کے بارے میں اسے ہدایات دی کہ اسے سیٹھ صاحب سے کیا کہنا ہے۔ اسے یہی کہنا تھا کہ اس کی سہیلی نے اسے سینما جانے کے لیے جگہ مقرر کی تھی۔ کار ہوٹل کے سامنے کھڑی کر کے وہ ہوٹل میں اپنی سہیلی کو تلاش کرنے گئی اور اسے نہ پا کر واپس آئی تو کچھ لوگوں نے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال کر اسے بے ہوش کیا اور پھر اسے اغوا کر کے لے گئے۔ رمیہ کو کاٹیج میں چھوڑنے کے بعد میں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر مٹر گشت کرتا رہا اور آخر کار اس سڑک کی جانب چل پڑا جس کی میں نے سیٹھ ہدایت علی کو ہدایت کی تھی۔ پھر ایک سنسان جگہ میں نے گھاس پھوس اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ یہ اشارہ تھا سیٹھ ہدایت علی کے لیے جہاں اسے نوٹوں بھرا بریف کیس گرانا تھا۔ اس جگہ وہ اپنی کار سمیت بڑی آسانی سے سڑک پر گزرنے والوں کی نگاہوں سے چھپا رہ سکتا تھا۔ ٹھیک 2:10 پر میں نے سیٹھ ہدایت کی کار آتی ہوئی دیکھی۔ میری ہدایت کے مطابق وہ کار میں اکیلے ہی تھے۔ اس جگہ پہنچ کر جہاں گھاس پھوس میں آگ لگی ہوئی تھی، سیٹھ ہدایت علی نے کار سے ہاتھ نکال کر بریف کیس سڑک پر گرا دیا۔ بریف کیس سڑک پر پھینکنے کے بعد وہ رکے نہیں اور سیدھے چلے گئے۔ میں نے اپنی پناہ گاہ سے نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک دور دور تک سنسان تھی۔ بریف کیس اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ میں نے جرم کرنے والوں کو پکڑا تو ضرور تھا، لیکن آج خود ایک مجرم کی حیثیت سے یہ کام کر رہا تھا۔ ٹیکسی میں ہٹ کی طرف جاتے ہوئے دل ہی دل میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ 5 لاکھ روپے کی یہ رقم جو اس بریف کیس میں میرے حصے کی موجود ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد میری جیب میں منتقل ہونے ہی والی تھی۔ ایمانداری سے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس وقت 50 لاکھ بھی ہضم کر سکتا تھا، لیکن بعد کا عذاب میرے لیے زیادہ شدید ہوتا۔ جلدی سے اس عذاب سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ 45 لاکھ نگار اور رمیہ کے حوالے کرنے کے بعد میں اس طرح ان لوگوں سے الگ ہو جاؤں گا کہ اگر دوبارہ کبھی نظر آئیں بھی تو ان کی صورت پہچاننے سے انکار کر دوں گا۔ دل ہی دل میں نہ جانے کتنے فیصلے کیے تھے میں نے۔ آخر کار کاٹیج پہنچ گیا۔
نیو لائن کے اطراف میں چاروں طرف اندھیرا طاری تھا۔ ہٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس نگاہیں دوڑائی، کوئی کار وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ منصوبے کے مطابق اس وقت نگار کو رمیا کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کار کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نگار ابھی تک نہیں آئی۔ کاٹیج میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ رمیا نے کسی ایک کمرے میں بھی روشنی نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے نیند آ گئی ہو۔ میں نے رمیا کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اندر داخل ہو کر میں نے بریف کیس میز پر رکھا اور لائٹ آن کر دی۔ رمیا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کا رخ دوسری طرف تھا، لمبے سیاہ بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہیلو رمیا، رمیا اٹھو، کیا نگار نہیں آئی؟ میں نے کہا اور آگے بڑھ کر رمیا کے قریب پہنچ گیا، لیکن اچانک ہی میرے جسم میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ نائلوں کا لمبے سائز کا موزہ رمیا کی گردن میں اس بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ کھال کے اندر تک گھس گیا تھا۔ میں برق رفتاری سے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچا۔ گردن کی جلد پھولی ہوئی تھی، رنگ نیلا ہو رہا تھا، زبان منہ سے باہر نکل آئی تھی اور سفید سفید جھاگ منہ سے بہہ رہا تھا۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے باوجود میرے پورے بدن میں کپ کپی کی لہریں دوڑ گئیں اور میں گھبرا کر یوں ہٹا جیسے بجلی کا زبردست جھٹکا لگا ہو۔ کسی نے بڑی بے رحمی سے نائلوں کے موزے سے رمیا کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ قتل کی یہ واردات کس نے کی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ اس طرح بدحواس ہوا کہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ شدید حیرانی ہوئی تھی مجھے، آخر یہ کیسے ہوا؟ نگار کہاں ہے؟ وہ اب تک یہاں کیوں نہیں آئی؟ بمشکل تمام میں نے خود کو سنبھالا اور نگار کو اس کے گھر کے فون نمبر پر رنگ کیا۔ کسی ملازم نے ریسیور اٹھایا تھا۔ میں میڈم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میڈم تو سو چکی ہیں جناب، نیند کی دوا لے کر۔ کیا؟ جی ہاں، کچھ بیمار بھی ہیں وہ۔ میں حیران رہ گیا، یہ اچانک ہی کیا چکر چل گیا؟ نگار بیمار ہے، رمیا قتل ہو گئی ہے۔ اوہ میرے خدا، رمیا کے تاوان کی رقم میرے پاس موجود ہے اور میں اس کاٹیج میں ہوں جو نگار کی ملکیت ہے۔ اس کاٹیج میں رمیا کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے گردن دبا کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اگر اس عالم میں کسی کو میری یہاں موجودگی کا علم ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی شخصیت مجھے اس قتل کے الزام سے نہیں بچا سکتی۔ او مائی گاڈ، ان حالات میں تو وہ کیس بھی مجھے نہیں بچا سکیں گے جو میں نے محفوظ کر دیے تھے۔ اغوا کی جھوٹی سازش ایک علیحدہ بات تھی، مگر اب تو معاملہ قتل تک پہنچ گیا تھا۔ اس قتل کا الزام مجھ پر لگایا جا سکتا ہے۔ پولیس کہہ سکتی ہے کہ رقم کی تقسیم پر رمیا اور میرا جھگڑا ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ لاش اگر یہاں پائی بھی گئی تب بھی نگار میری نشاندہی کر سکتی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے نگار مجھے رمیا کا قاتل قرار دے دے۔ چنانچہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے لاش کو کسی مناسب جگہ ٹھکانے لگانا چاہیے۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے ایک جگہ منتخب کی۔ یہ ایک پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ تھا اور اگر ذرا سی محنت کر کے لاش وہاں تک لے جائی جائے تو لاش کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ بہرحال وہ ٹیکسی جو میں نے اس تمام کام کے لیے حاصل کر لیتا تھا اور اس وقت بھی موجود تھی۔ بمشکل تمام میں نے لاش رکھنے کی گنجائش نکالی اور پھر کاٹیج میں آ کر پلنگ پر بچھی ہوئی چادر کو لاش پر اچھی طرح لپیٹ دیا۔ اسے ٹیکسی کی ڈگی میں رکھا۔ بریف کیس پر نظر پڑی۔ ان حالات میں میں بریف کیس ہی بھول گیا تھا، مگر اب روپے سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس رقم کے ساتھ اب ایک قتل بھی وابستہ تھا۔ نہیں، زندگی ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور عزت اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ شاید خدا نے مجھے میرے گناہ کی سزا دی تھی۔ آخر میں نے یہ برائی قبول ہی کیوں کر لی؟ ایک عجیب گورکھ دھندا تھا جس نے اس وقت واقعی مجھے ذہنی طور پر بھی معطل کر دیا تھا۔ بریف کیس کو میں نے کار کی ڈکی میں ڈالا اور ہٹ کی بجلی بجھا کر باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اس وقت سڑک پر آمد و رفت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ رات کو پولیس کی گشتی پارٹیاں گشت پر ہوتی ہیں۔ اس وقت دہشتیں عروج پر تھیں۔ ٹیکسی اچھا خاصا سفر کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا انجن بند ہو گیا۔ میں نے اسے نیوٹرل کر کے دوبارہ گیئر لگایا، مگر کار کو جنبش نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ابھی اس نئی افتاد سے پیچھا نہیں چھوٹا تھا کہ دور سے ایک پولیس موبائل آتی بھی نظر آئی اور میری اوسان بالکل ہی سانس چھوڑنے لگی۔ لیکن اس وقت ذرا سی لغزش مجھے قتل کا مجرم قرار دے سکتی تھی۔ ہوش و حواس قائم رکھنا بہت ضروری تھا۔ موبائل میرے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک شخص نے کرخت لہجے میں کہا، اے کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے، دیکھ رہا ہوں انجن کیوں بند ہو گیا؟ پتہ چلا؟ نہیں، میرا خیال ہے گاڑی یہیں چھوڑنی پڑے گی۔
لائسنس دکھاؤ، پولیس ہیڈ کانسٹیبل نے کہا اور نیچے اتر آیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر پولیس کی گاڑی کو مطمئن کیا جا سکے۔ یہ دیکھو، میں نے لائسنس نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، ساتھ ہی اپنا شناختی کارڈ بھی دکھایا۔ پولیس کانسٹیبل نے فوراً ہی سلوٹ کیا اور بولا، گستاخی معاف جناب، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، ایسا کرو کہ کوئی انتظام کرو، گاڑی یہاں سے لے جانی ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی بندوبست کرتے ہیں، یا پھر آپ ایسا کریں آرام سے گاڑی یہیں چھوڑ دیں، ہم دن میں اس کو ٹھیک کرا لیں گے۔ ہاں دیکھتے ہیں، اور ذرا اسے سائڈ تو لگاؤ، میں نے کہا۔ ان لوگوں نے میری مدد کی اور گاڑی سائڈ پر لگوا دی۔ میں پاگل ہوا جا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ موبائل نے مجھے ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے مجھے ٹیکسی مل سکتی تھی۔ سارا کام غلط ہو گیا تھا۔ موبائل تو چلی گئی، لیکن میں سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے اچانک ایک فیصلہ کیا۔ ٹیکسی کے بجائے میں نے وہاں کھڑے ہوئے ایک لوڈر سے رابطہ قائم کیا۔ لوڈر والا لوڈر میں سو رہا تھا، پتہ نہیں اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، یا پھر کوئی خاص ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، میرا تعلق پولیس سے ہے، ایک گاڑی خراب ہو گئی ہے، اسے کھینچ کر لانا ہے، تمہیں معاوضہ ادا کر دوں گا۔ کسی کی مجال کہاں کے پولیس سے کسی کام کے لیے انکار کر سکے۔ اب اس وقت اس کے سوا اور کوئی اشارہ نہیں تھا کہ میں ٹیکسی کو گھر ہی لے جاؤں۔ ٹیکسی میرے ایک شناسا کی تھی اور میں اکثر یہ ٹیکسی اسے حاصل کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ میں ٹیکسی لے کر سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ مصیبت نے میری جانب رخ پڑ لیا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نیکیوں کے راستے چھوڑ کر بدی کے راستوں پر نکلا تھا۔ چنانچہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس بدی کا مجھے نتیجہ ملے۔ آنے والے دن لاش کار کی ڈکی میں پڑی سڑتی رہے گی۔ میری بیوی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کیا کیا گل کھلاتا پھر رہا ہوں۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر میں ٹیکسی کی ڈکی میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس وقت عالیہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور لباس تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ اب اس وقت ایک ایسی بے بسی کا عالم تھا کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ ایسے وقت میں کمبخت فون کی گھنٹی نے دل پر وہ ضرب لگائی کہ سارے اعصاب جھنجھنا کر رہ گئے۔ رات کے اس وقت فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرا فون بحال ہو گیا تھا، ڈیوٹی پر آ جانا ہی بڑی بات تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے ایس آئی زیدی تھا۔ معافی چاہتا ہوں جناب، ایس پی نظام اللہ صاحب کا حکم تھا کہ آپ کو اسی وقت فون کروں، وہ خود بھی ہیڈ کوارٹر پہنچ رہے ہیں۔ خیریت؟ کیا بات ہے؟ میں نے بمشکل اپنی آواز پر قابو پایا تھا۔ وہ سر ایس پی نظام اللہ صاحب کو شاید اوپر کہیں سے فون ملا تھا، انہوں نے فوراً ہی مجھے فون کیا اور کہنے لگے کہ آپ اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ میں فوراً پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچوں۔ چنانچہ میں ہیڈ کوارٹر آ گیا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ سیٹھ ہدایت علی نے اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ اوہ، مجھے فون کیا تھا نظام اللہ صاحب نے؟ ہاں، مجھے یہی بتایا، انہوں نے آپ کی مسز نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں نے تھوک نگلا، پیر در پہ حادثے ہو رہے تھے، وہ مشکل تمام میں نے کہا، میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ پہنچ جائیں۔ میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آہٹ ابھری اور مجھے عالیہ کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، خیریت؟ کس کا فون تھا؟ بس بھی ڈاکٹر اور پولیس آفیسر اپنے گھر کے ہوتے کہاں ہیں؟ ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، میں نے کہا اور اپنے کپڑے دوبارہ پہننے لگا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ نظام اللہ صاحب ابھی نہیں آئے، لیکن سرکاری طور پر یہ کیس ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ سیٹھ ہدایت علی نے اپنی بیٹی کے اغوا اور رقم کے مطالبے کی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ نظام اللہ صاحب نے ابھی فون کیا تھا اور میں نے انہیں تفصیل بتا دی کہ میں آپ سے رابطہ قائم کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہدایت علی کے گھر جا رہے ہیں، جیسے ہی آپ پہنچے میں آپ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاؤں۔ کچھ اور تفصیل بتائی انہوں نے؟ ہاں، پوری تفصیل مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ اغوا کرنے والوں نے سیٹھ ہدایت علی سے کہا تھا کہ ان کی لڑکی رقم کی ادائیگی پر ان کے گھر واپس پہنچ جائے گی، مگر لڑکی گھر نہیں پہنچی۔ اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے رقم ادا کر دی ہے، میں نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی لگتا ہے جناب، آؤ۔ اور پھر ہم پولیس جیپ میں بیٹھ کر ہدایت علی کی کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں زیدی نے کہا، مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں رمیہ ہدایت علی کو قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ کاش ہدایت علی رقم ادا کرنے سے پہلے ہمیں رپورٹ کر دیتا۔ روپے پیسے کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ہر قیمت پر اپنی لڑکی کی واپسی چاہتا تھا۔ بہرحال دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ الفاظ میں نے اپنے آپ سے بھی کہے تھے
پھر ہم ہدایت علی کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ ہمیں ہدایت علی تک جانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ اسی بڑے حال میں موجود تھا اور پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ لوگ میری بیٹی کی لاش مل جانے کی خبر لائے ہیں؟ نہیں جناب، امکان اس بات کا ہے کہ وہ زندہ سلامت واپس آ جائے گی۔ ہم آپ سے کچھ معلومات کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، اس وقت میں جو کردار ادا کر رہا تھا وہ خود میری زندگی کا اہم ترین کردار تھا۔ جس لڑکی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اس کی لاش میرے گھر میں ٹیکسی کے ڈکے میں موجود تھی اور میں اس کے بارے میں ایک ذمہ دار افسر کی حیثیت سے تفتیش کرتا پھر رہا تھا۔ سیٹھ ہدایت علی نے یہی کہا تھا کہ وہ رمیہ کا انتظار کر رہے تھے اور جب رقم ادا کرنے کے باوجود نہیں آئی تو انہوں نے بحالت مجبوری اس بارے میں پولیس کو اطلاع دی، ورنہ اس وقت تک وہ تاوان وصول کرنے والوں کی خواہش کی تکمیل کر رہے تھے تاکہ ان کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب آپ نے بریف کیس سڑک پر پھینکا تو کیا رقم وصول کرنے والا آپ کے سامنے آیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا آپ ہمیں وہ جگہ دکھا سکتے ہیں؟ میں ایک بیمار انسان ہوں، زبانی آپ کو سمجھا سکتا ہوں، میرے لیے وہاں جانا مشکل ہے۔ ویسے بھی میں اس وقت شدید اعصابی دباؤ کا شکار ہوں۔ اسی دوران نظام اللہ صاحب کا فون پھر موصول ہوا۔ اسے میں نے ہی ریسیو کیا تھا۔ میں اس وقت وعدے کے مطابق نہیں پہنچ سکا۔ تم لوگ ہدایت علی کے پاس گئے؟ جی سر، اس وقت بھی وہی ہیں۔ کیا میں ہدایت علی صاحب سے آپ کی بات کراؤں؟ میں نے مستعدی سے کہا، ضرورت نہیں ہے، تم تفتیش کرو، بعد میں تم سے رپورٹ لے لوں گا۔ نظام اللہ صاحب نے فون بند کر دیا۔ ہدایت علی سے باقاعدہ اس جگہ کے بارے میں تفصیل پوچھی گئی جسے مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت اجالا پوری طرح پھوٹ چکا تھا۔ اس دوران میری ہدایت پر سب انسپیکٹر زیدی نے پولیس ہیڈ کوارٹر فون کر کے سب کچھ اور نفری طلب کر لی، جو بڑی مستعدی سے اس وقت وہاں پہنچ گئی تھی۔ جب ہم اس جگہ پہنچے، میری ہدایت پر پولیس والے سڑک کا چپا چپا چھان مارنے لگے اور اس ٹیلے تک گئے جس کے پیچھے آگ روشن کی گئی تھی۔ ہم لوگ اس جگہ کا جائزہ لینے لگے۔ دیکھیے دیکھیے، شاہ مجرم کے جوتوں کے نشانات موجود ہیں، کار کے پہیوں کے نشانات بھی واضح ہیں، یہاں موبائل بھی گرا ہوا ہے۔ کار میں کوئی خرابی تھی شاید، ایس پی نے کہا۔ میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ بہرحال بڑی دیر تک وہاں تفتیش جاری رہی اور اس کے بعد مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم ضرورتاً ہدایت علی کی کوٹھی پر پہنچے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب ہم دوبارہ کوٹھی پر پہنچے تو ایس پی نظام اللہ صاحب ہدایت علی کی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ میری اس وقت جو کیفیت ہو رہی تھی، کاش میں انہیں الفاظ میں بیان کر سکتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کب اور کون سا لمحہ ایسا ہوگا جو میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ایس پی نظام اللہ صاحب مجھ سے میری تفتیش کے بارے میں معلومات کرنے لگے، پھر بولے، ہدایت علی صاحب سے ملنے چلا آیا تھا، انہوں نے کہا، اور پھر ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ہدایت علی صاحب اس بریف کیس میں وہ رقم پھینک کر آئے تھے۔ میں نے بریف کیس کی طرف دیکھا اور اس زور کا چکر آیا کہ میں گرتے گرتے بچا۔ یہ تو وہی بریف کیس تھا جس میں 50 لاکھ روپے کی رقم اس کاٹیج میں موجود تھی۔ یہ بڑی خوفناک اور سنسنی خیز بات تھی۔ یہ بریف کیس یہاں کہاں سے آ گیا؟ میں نے سوچا کہ کہیں لاش کا راز کھل نہ گیا ہو، لیکن نظام اللہ صاحب کے دوسرے الفاظ نے مجھے سکون بخشا۔ وہ کہہ رہے تھے، اس طرح کے 2 بریف کیس ہدایت علی کے پاس تھے اور ان میں سے ایک میں وہ رقم پھینک کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے ہدایت علی صاحب، کیوں سمجھ لیجئے کہ ہم انتہائی جان فشانی سے آپ کی بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں اور اپنے عمل کے ساتھ ہماری دعا بھی ہے کہ وہ ہمیں مل جائے۔ بہرحال ان تمام تیاریوں کے بعد گھر پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ویسے بھی میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ جب یہاں پہنچا تو میں نے نادیہ سمدانی کو دیکھا جو میرے دفتر میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ اعتماد اور پرسکون چہرہ، آنکھوں میں زندگی اس طرح تڑپتی ہوئی کہ لگتا تھا اسے دنیا کی کسی بات کی کوئی فکر نہ ہو۔ جی سر، آپ کو دوبارہ وردی میں دیکھ کر جتنی خوشی ہو رہی ہے بیان نہیں کر سکتی، لیکن جناب عالی ایک بات بتائیے، یہ جو ہدایت علی والی واردات ہوئی ہے، آپ نے میرے اخبار کے لیے مجھے خبریں کیوں نہیں دی؟ خدا کی قسم کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا نادیہ۔ چلیے چھوڑیے اب صحیح، میری طرف سے مبارکباد۔ جس چیز کو تم نے میرے خود حوالے کیا ہے اس کی مبارکباد دے رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ سارا قصہ کیا ہے؟ میں اسے تفصیل بتانے لگا۔ ظاہر ہے سب کچھ جانے کے باوجود میں اپنی کمزوری کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا تھا۔
حالانکہ جانتا تھا کہ وہ میرے ہر راز کو راز رکھے گی، لیکن پھر بھی اپنا کردار زخمی کرنے سے کیا فائدہ؟ ہدایت علی صاحب کی کوٹھی تو ایک طرح سے پولیس ہیڈ کوارٹر بنی ہوئی ہے۔ میں وہاں گئی تھی لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہاں، وہ ویسے بھی بیمار آدمی ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ حادثہ کہیں اس کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ اور اس کی حسین نوجوان بیوی کا کیا رنگ ہے؟ سنا ہے وہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہاں سنا تم نے یہ؟ بس سنا تھا، اور اب ڈاکٹر کے زیر علاج ہے۔ زبردست۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے کمرے میں موسیقی سن رہی ہوگی۔ بہرحال، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ سیٹھ ہدایت علی کا خاندان اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جس میں وراثت کا قانون کچھ مختلف ہے؟ مطلب؟ میں حیرت سے بولا۔ ایک اور انکشاف ہو رہا تھا۔ ہاں، تعلق یہ ہے کہ قانون کے مطابق ایک بچے کو ماں باپ کی جائیداد کا نصف حصہ ملتا ہے، یعنی سیٹھ ہدایت علی کے فرقے کے عقیدے کے مطابق ان کی لڑکی ان کی آدھی جائیداد کی حقدار ہے۔ چاہے اس کا باپ اپنی پوری جائیداد اپنی بیوی کو دینا چاہے تب بھی وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور شاید یہ بات آپ جانتے ہوں گے جناب سکندر شاہ صاحب کہ سیٹھ ہدایت علی کی آدھی جائیداد کی مالیت بھی کروڑوں روپے تک پہنچتی ہے۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور گلے میں کوئی چیز اٹکنے لگی۔ نادیہ سمدانی انکشافات کی جا رہی تھی۔ اب اگر اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے، اور جیسا کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہدایت علی بھی ایک شدید بیمار آدمی ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ جلد ہی مر جاتا ہے، تو ساری جائیداد صرف اور صرف نگار کو مل جائے گی۔ میرا خیال ہے یہ سارا کھیل اسی کا کھیلا ہوا ہے۔ اگر تم ان 3 لائنوں پر تفتیش کرو تو میں دعویٰ کرتی ہوں کہ تمہیں بہت سے نکتے ملیں گے۔ نکتے تو مجھے مل رہے تھے، مگر یہ قاتل نکتے مجھے اپنی گردن کے گرد پھانسی کا پھندا بنتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ ساری اسکیم رمیہ کے قتل کے سلسلے میں بھی ہو سکتی تھی، اور سارا پلان اسی انداز میں بنایا گیا ہو کہ نگار میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا سکے۔ واقعی ایک اچھی طرف اشارہ کیا ہے تم نے نادیہ۔ میں ان لائنوں پر ضرور کام کروں گا، اور اگر کوئی نیا پوائنٹ ملے تو اپنے اعلیٰ افسران کو بتانے سے پہلے مجھے اس بارے میں ضرور اطلاع دو گے۔ وعدہ۔ میں نے نادیہ سمدھانی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نادیہ مجھے خدا حافظ کہہ کے چلی گئی۔ اس نے واقعی کچھ ایسے انکشافات کیے تھے جن کی طرف میرا ذہن نہیں گیا تھا۔ ایس پی نظام اللہ صاحب براہ راست اس معاملے میں ملوث ہو چکے تھے اور تمام تفتیشی رپورٹیں مہیا کر کے ان تک پہنچانی تھی اور اپنی کارکردگی بھی دکھانی تھی۔ چنانچہ میں نے کئی پولیس پارٹیاں ترتیب دی اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ہر طرح سے رمیہ ہدایت علی کو تلاش کریں، اور باقی 2 باتیں ذہن میں رکھیں، وہ زندہ بھی ہو سکتی ہے اور مردہ بھی۔ اغوا کرنے والوں نے ممکن ہے اسے ہلاک کر دیا ہو، چنانچہ اس کی لاش بھی تلاش کی جائے۔ یہ تمام ضمنی کاروائیاں تھیں، خود میرے ہوش و حواس بھی گم تھے۔ 50 لاکھ روپے کی رقم اور رمیہ کی لاش خود میرے اپنے گھر میں موجود تھی۔ شکر ہے اس دوران نگار نے بدحواسی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور مجھ سے رابطہ نہیں قائم کیا تھا، بلکہ وہ بہترین طریقے سے اپنے نمبر بنا رہی تھی۔ ایک طرف وہ ایک اچھی سوتیلی ماں ہونے کا اظہار کر رہی تھی اور اس نے بے ہوشی کا ناٹک رچا لیا تھا، تو دوسری طرف نادیہ سمدانی کے الفاظ بھی مجھے بے چین کر رہے تھے۔ کیا واقعی یہ ایک بھیانک سازش تو نہیں ہے جس میں گردن گردن تک مجھے پھنسا دیا گیا ہے؟ کہاں میری پول کھلے گی وہ اللہ ہی جانتا تھا، اور اللہ جو جانتا وہ میرے علم میں بھی آ گیا تھا۔ عالیہ نے مجھے فون کیا تھا۔ سنیے، گھر کب تک واپس آئیں گے؟ اس کے لہجے کی فکر مندی نے مجھے بھی فکر مند کر دیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ سارے گھر میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی ہے، ایسی بو جیسی لاش سڑ رہی ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ بو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن آواز میرے حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ میں ہی تو اس بو کا ذمہ دار تھا۔ ہیلو، عالیہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، سن رہا ہوں میں۔ نہ جانے کس طرح یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے۔ اس ٹیکسی کی ڈکی سے جو آپ نے یہاں لا کر کھڑی کی ہوئی ہے، کچھ اور لوگ پوچھ رہے تھے پڑوس کے کہ یہ بو کہاں سے اٹھ رہی ہے۔ میں نے یہی کہا کہ کوئی چوہا وغیرہ مر گیا ہوگا، جبکہ کسی مرے ہوئے چوہے کی بو اتنی تیز نہیں ہوتی۔ میں آ رہا ہوں، کسی چیز کو چھیڑنے کی کوشش مت کرنا، میں نے کہا۔ اپنی سیٹ سے اٹھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے پاؤں من من کے بھر گئے ہوں۔ انسپیکٹر زیدی کام سے گیا ہوا تھا۔ میں پولیس جیپ لے کر چل پڑا، لیکن راستہ جس طرح طے ہوا تھا میرا دل ہی جانتا تھا۔ خدا خدا کر کے گھر پہنچا
لیکن دروازے پر 2 کانسٹیبلوں کو دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ اگر لاش کا راز کھل گیا تو وہ میری درگت دیکھنے کے قابل ہوگی۔ کانسٹیبل دروازے پر جمے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر ٹینشن ہو گئی۔ سلوٹ کیا، پھر ان میں سے ایک نے کہا، سر اس گھر سے تعفن اٹھ رہا ہے، وہ انسانی گوشت کے سڑنے جیسی ہے۔ یہ میرا گھر ہے کانسٹیبل، کچن کا گٹر خراب ہو گیا ہے، میری بیوی نے مجھے فون کر کے بلایا ہے، میں راستے میں ایک سٹور پر کہہ کر آیا ہوں، وہاں سے آدمی آنے والے ہیں، بدبو کا راز یہ ہے۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے اس طرف توجہ دی۔ نہیں سر، ہماری ڈیوٹی تھی۔ کانسٹیبل سلام کر کے آگے بڑھ گئے۔ میں نے جیپ سے اتر کر بیل بجائی۔ کئی بار بیل بجانے پر عالیہ باہر آئی تھی۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ میں اسے دیکھ کر سرسراتی آواز میں کہا، کیا بات ہے عالیہ؟ لاش۔ عالیہ کی دہشت بھری آواز ابھری۔ عالیہ کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ میں اسے اندر لے آیا۔ عالیہ کا بدن پسینے سے تر ہو رہا تھا، اس میں ہلکی ہلکی تھرتھری پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے عالیہ سے کہا، تم ایک پولیس آفیسر کی بیوی ہو، ایک لاش دیکھ کر تمہاری یہ کیفیت ہو گئی ہے؟ سنو، ہمارا واسطہ تو دن رات لاشوں سے پڑتا رہتا ہے، مگر یہ ہمارے گھر میں اس طرح، پڑوسی بڑے بے چین ہیں۔ آخر آپ نے اس طرح سے کیوں چھپا رکھا ہے؟ یہ ٹیکسی گھر میں کیوں لا کھڑی کی ہے؟ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا۔ آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ عالیہ کو مکمل بات بتا کر اعتماد میں لے لوں، اور پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ تو اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے اس لاش کو ٹھکانے لگانا ہے۔ رات کو موقع نہیں مل سکا، کچھ ایسی صورتحال پیش آ گئی تھی کہ مجھے اسے مجبوراً یہاں لا کر کھڑا کرنا پڑا۔ بریف کیس ڈگی ہی میں ہے؟ ہاں۔ پھر میں نے پرفیوم کی بوتلیں لی، ناک پر رومال باندھا، آنکھوں پر چشمہ لگایا اور کار کی ڈگی کھول کر لاش پر سپرے کرنے لگا۔ لاش اسی طرح لپٹی لپٹائی پڑی تھی۔ پرفیوم کی کئی شیشیاں اس پر انڈیل کر میں نے بریف کیس اٹھایا اور ایک جھٹکے سے دوبارہ ڈگی بند کر دی۔ بریف کیس لے کر ہم اپنے کمرے میں واپس آئے اور میں نے بریف کیس میز پر رکھ کر اس کا تالا کھولا۔ تالا کھولنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا، لیکن بریف کیس میں نوٹوں کی موٹی گدیاں نظر نہیں آئی، بلکہ ان کے بجائے ردی کاغذوں کا ڈھیر میرے سامنے تھا۔ حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عالیہ نے بھی سفید کاغذوں کے اس ڈھیر کو دیکھا اور پھر میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ تو کاغذ ہیں۔ ہاں عالیہ، تقدیر چرکے پر چرکا لگا رہی ہے، یہی ہونا بھی چاہیے تھا میرے ساتھ۔ ساری عمر کی نیکی اور ایمانداری پر میں نے داغ لگایا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ مگر آخر یہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہدایت علی نے چالاکی کی؟ نہیں عالیہ، ہدایت علی کے لیے 50 لاکھ روپے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ کروڑ پتی ہی نہیں، بلکہ میرا خیال ہے ارب پتی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے کوئی چالاکی کی تو اس کی بیٹی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ مسئلہ بالکل الگ معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت جب سیٹھ ہدایت علی روپے ادا کرنے گھر سے چلا تو بڑی ہوشیاری سے ردی اخبارات والا بریف کیس اسے دے دیا گیا، اور یہ کام اس کی بیوی اور اسی شاطر عورت نے کیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی رقم کے لیے وہ مجھ پر اعتبار کیسے کرتی؟ مگر میں نے اپنی حماقت سے سمجھا کہ وہ مجھ پر اعتبار کرنے پر مجبور ہے۔ بہت چالاک تھی وہ کم وقت۔ اس نے دوسرا بریف کیس ردی اخبارات سے بھر کر تیار رکھا اور موقع ملتے ہی نوٹوں کے بریف کیس سے بدل دیا۔ اس کا شروع ہی سے مجھے روپے ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ اسی نے روپے کے لیے اپنی سوتیلی بیٹی رمیا کو بھی قتل کیا۔ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کار کے بغیر لاش کو لے جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک کے بعد دوسرا جرم کرنا پڑے گا۔ دوسرا جرم؟ عالیہ نے چونک کر کہا۔ ہاں، ایک پولیس والا ہر طرح کے جرائم سے واقف ہوتا ہے، اور اگر تقدیر اسے کبھی خود بھی جرم کرنے پر آمادہ کر دے تو اس کا جرم ہر طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ واقعی مجھے بڑے بدترین تجربات ہو رہے ہیں۔ اب مجھے ایک کار چرانی پڑے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر بریف کیس بند کر کے الماری میں رکھ دیا اور اس کے بعد وقت کا انتظار کرنے لگا۔ ایک کار چوری کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ ایک مرسیڈیز تھی جو ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ ماسٹر کی سے اس کا لاک کھولا اور اس کے بعد اسے سٹارٹ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوا، اور میں نے یہ کام کر لیا۔ لیکن اس عورت پر رہ رہ کر مجھے طیش آ رہا تھا، جس نے مجھ جیسے زیرک آدمی کو بڑی آسانی سے احمق بنا دیا۔ میں نے اب عالیہ کو پوری طرح اعتماد میں لے لیا تھا۔
उससे अच्छा साथी रोए ज़मीन पर नहीं मिल सकता था। हम दोनों इसी मौजू पर बात कर रहे थे। हमें थोड़े से वक्त का इंतज़ार था ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। आलिया ने कहा, वैसे दोहरा फ़ायदा हासिल हुआ है निगार को। अब हिदायत अली की तमाम दौलत उसके कब्ज़े में आ जाएगी। मैं एक और उलझन में गिरफ्तार हूँ। क्या क्या निगार ने रमिया को खुद अपने हाथों से कत्ल किया, शक किसी से कराया? वो इसके बाद से रिपोर्ट है और उसके बारे में इत्तला मिल रही है कि वो बीमार है। लेकिन बहरहाल कोई भी इस केस की तफ्तीश करेगा तो उसका शुबा निगार की तरफ जाएगा। तुमने ये बताया है कि किसी ज़माने में स्टेज डांसर थी। हाँ, मुझे यही मालूम हुआ है। ऐसी औरतें हर तरह के लोगों को पाल कर रखती हैं। हो सकता है उसने अपने किसी आदमी से ये काम कराया हो। हाँ, इस बात के इम्कानात हैं। बल्कि उसने तस्करा भी किया था इस बात का कि हिदायत अली के इंतकाल के बाद वो आधी जायदाद की मालिक बन जाएगी और बाकी आधी जायदाद रमिया को मिलेगी। फर्ज करो उसके जहन में ये तब्दीली पैदा हुई हो कि पूरी जायदाद उसके हिस्से में आए। चुनाचे उसने अपने उस शनासा आशिक या जो कुछ भी कह लो, उसकी मदद से मुझे फंसाने की ये साजिश की तो अगवा का ड्रामा खेला था और मैं वाकई फंस गया। अलबत्ता एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि खुद रमिया रुपए के लालच में क्यों आई। ओहो, एक नया रास्ता खुला है आलिया। यकीनन कोई न कोई मर्द भी इस साजिश में शरीक है, मगर कौन? इस नुक्ते को जहन में रखकर काम करना पड़ेगा। उस वक्त रात का 1 बजा था जब हमने अपने काम का आगाज किया। मैंने गिराज का दरवाज़ा खोला, डिक्की में रमिया की लिपटी लाश को बाहर निकाला। आलिया ने अब हिम्मत कर डाली थी और मेरी वजह से मेरी मदद कर रही थी। मैं वाकई उसकी हिम्मत की दाद दे रहा था और मुझे ये एहसास हो रहा था कि अगर तन्हा मैं ये सारे काम करता तो मेरी कैफियत ख़राब हो जाती। लाश को कार की डिक्की में रखकर और साथ ही ब्रीफ केस भी सुनसान सड़कों और छोटी सड़कों से गुजरता हुआ मैं काफ़ी दूर निकल गया। फिर मैंने एक तंग सी गली में कार रोकी, ब्रेक लगाया और हम दोनों कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरे। मैंने आलिया का हाथ थामा हुआ था। ये तवील तरीन सफ़र हमने छोटी छोटी गलियों और दुकानों के शेडों से नीचे होकर तय किया था ताकि हमें कोई देख न सके। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे पुलिस रमिया की लाश दरियाफ्त कर चुकी थी। लेकिन सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपना काम शुरू किया। टैक्सी की डिक्की अच्छी तरह साफ की और एक एक निशान साफ करके टैक्सी वापस उसकी जगह पहुंचाई और वहां से एक और टैक्सी लेकर भागम भाग थाने पहुंच गया। एएसआई जैदी अपनी कार्रवाई में मसरूफ था। उसने सारी रिपोर्ट मुझे पेश की। उमर स्टडीज भी थाने में लाई जा चुकी थी, जिसकी डिक्की में रमिया की लाश मिली थी। लाश के फोटो वगैरह भी उतार लिए गए थे और फिर मेरी इजाज़त पर लाश पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन के पास रवाना कर दी गई। बहरहाल इस बारे में मज़ीद तहकीकात के लिए काम शुरू कर दिया गया। मुझे पता चला कि अभी तक सेठ हिदायत अली को इस कत्ल की खबर नहीं दी गई है। तो फिर क्या फ़ोन पर इस बारे में बताया जाए? नहीं, मैं खुद सेठ हिदायत अली के पास जाता हूँ। बीमार आदमी है, वो अपनी बेटी को इस हालत में मुश्किल ही से देख पाएगा। 15 मिनट के बाद मैं एक बार फिर सेठ के बंगले के सामने खड़ा था। मुलाजमों से मालूम हुआ कि सेठ हिदायत अली की तबीयत ख़राब है और वो अभी तक बिस्तर से नहीं उठे। बेगम साहिबा हैं? हाँ, ड्राइंग रूम में। मैंने निगार का इंतज़ार किया और जब निगार ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गई। खौफ और इज़्तिराब के असरात उसके चेहरे पर जाहिर हुए, लेकिन कमबख्त बहुत ही मजबूत आसाब की मालिक थी। उसने अपने आप को संभाल लिया और मुझे वर्दी में देखकर गर्दन हिलाई। मुलाजिम वहाँ से चले गए तो उसने कहा, अच्छे लग रहे हो वर्दी में। मुझे इल्म हो गया है कि तुम्हें तुम्हारी मुलाजमत पर वापस ले लिया गया है। हाँ, जाहिर है। तुम्हारे लिए इस वक्त मुझसे ज़्यादा अहमियत का हामिल और कौन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसने तंज़ी अंदाज में कहा। मेरे तंज का जवाब उसने तंज से दिया था। पुलिस को रमिया की लाश मिल गई है, मगर उस कॉटेज में नहीं जहाँ तुम ये लाश छोड़ कर आई थी। क्या क्या रमिया मर गई? निगार ने बेहतरीन अदाकारी की। तुम बहुत अच्छी अदाकार हो निगार। स्टेज डांसर होने की हैसियत से भी तुमने अदाकारी के बड़े बड़े जोहर दिखाए होंगे। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारे अलावा और भी उसका कातिल हो सकता है? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था सिकंदर शाह। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ निगार? मेरे पास दर्जनों सबूत हैं कि तुमने रमिया को कत्ल कर दिया। अरे वाह, इसे कहते हैं कि उल्टा शोर को तवाल को डांटे। बेवकूफ़ हो तुम निगार, बेवकूफ़। ये तुम मुझसे गुफ्तगू किस लहजे में कर रहे हो?
ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح تم میرے جرم کو افشا کر دو گے؟ کس غلط فہمی کا شکار ہو سکندر شاہ؟ تمہارے پاس اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہوگا، یہ بات میں جانتی ہوں۔ کسی دھوکے میں نہ رہنا نگار، اس کو قتل کرنے میں تمہارا ایک خاص مقصد تھا۔ اس کی موت کے بعد اب تم اپنے شوہر کے تمام جائیداد حاصل کر سکتی ہو، جبکہ اس کی زندگی میں اس کی صرف آدھی جائیداد تمہارے ہاتھ آتی۔ میری نگاہیں نگار کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ کم وقت بہت شاطر عورت ہے اور واقعی مجھے ایک خطرناک مشن کا سامنا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم بول رہے ہو کہ اس کے اغوا کی سازش تم نے تیار کی تھی اور تم ہی وہ شخص ہو جسے اس کی حتمی ملاقات کرنا تھی۔ میں اس وقت اپنے گھر میں موجود تھی اور میں یہ ثابت کر سکتی ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے ڈارلنگ؟ اگر فرض کیجئے مجھ پر الزام لگتا ہے تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ تمہارے نام سے ہی نا؟ صرف تمہارے کہنے سے، جبکہ تم ایک کرپٹ آفیسر رہ چکے ہو۔ تمہاری بدقسمتی ہے نگار، یہ باتیں پہلے ہی جانتا تھا کہ اگر بات بگڑ گئی تو تم مجھے مصیبت میں پھنسا کر خود الگ ہو جاؤ گی۔ چنانچہ میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر پر اپنی تمہاری گفتگو محفوظ کر لی ہے، وہ گفتگو جو تم مجھ سے کرتی رہی ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ پہلی بار چونکی، اس کے چہرے پر ایک وحشت سی پھیل گئی۔ کچھ لمحے کے بعد وہ خاموش رہی، پھر بولی، ٹیپ ریکارڈر؟ جی بیگم صاحبہ، ایک ایک لفظ جو ہمارے درمیان کہا گیا ہے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میں اگر پھنسا تو سمجھ لو کہ ہم دونوں ہر مشکل کے ساتھی ہوں گے۔ اس کی اداکاری اب ختم ہونے لگی اور وہ نروس نظر آنے لگی۔ چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ تبدیل ہوا اور پھر وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، بکواس کر رہے ہو، بکواس کر رہے ہو۔ بھلا اس کی کیا گنجائش تھی کہ تم… ابھی میں کچھ اور کہنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ دفتر دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا مالک، طاقتور ورزشی جسم کا خوبصورت سا آدمی ڈرائیور کی وردی پہنے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ میں ایک دم سنبھل گیا۔ یہ وہی آدمی ہے جو سابقہ کانسٹیبل بھی تھا اور شاید اس کا نام گلو تھا۔ 100% وہی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، کار تیار ہے بیگم صاحبہ؟ نہیں، رہنے دو، میں نے ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ ویسے بھی سیٹھ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے آپ کا حکم۔ وہ باہر نکلا تو نگار کھڑی ہو گئی۔ سنیے نگار صاحبہ، آپ تو جا رہی ہیں، لیکن جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے سلسلے میں ذرا غور فرما لیجیے گا، خاص طور سے وہ بریف کیس۔ میں نے اس کا جائزہ لینا چاہا، لیکن وہ غرور سے اکڑ کر چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے وہ باہر نکلی، ڈرائیور فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ آپ سکندر شاہ صاحب ہیں نا؟ ہاں گلو، رمیا کی لاش مل گئی ہے اور تم چل کر اسے شناخت کر لو۔ آپ جو حکم دیں صاحب۔ ویسے کیا پولیس کو رقم ہی مل گئی ہے؟ نہیں، سنا ہے 50 لاکھ روپے کی رقم ہے۔ تم نے جو کچھ سنا ہے وہ تم زیادہ بہتر جانتے ہوگے، میں تو کچھ اور بھی جانتا ہوں، لیکن جناب آپ کو اس بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ویسے کیا پولیس کو ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا کہ اسے کس نے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا ہے؟ گلو، باہر سے نگار کی آواز آئی اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن میرے دماغ میں زوردار دھماکے ہونے لگے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کیا کہا تھا بھی اس نے؟ رمیا کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے؟ یہ بات ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلی تھی کہ رمیا کس طرح قتل ہوئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کسی کو نہیں بتائی گئی تھی، پھر اسے کیسے پتہ چلا کہ رمیا کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے؟ اوہو، جو گفتگو عالیہ سے ہوئی تھی اس کا سب سے بڑا سرا ہاتھ آ گیا تھا۔ مطلوبہ شخص مل گیا تھا، نگار کا عاشق، سابق پولیس کانسٹیبل۔ کلو کو ہر بات کا علم تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ اسی کی کوٹھی میں زندگی گزار رہا تھا۔ یقیناً قاتل بھی وہی ہے، 100% نگار کا دست راست وہی ہے۔ اسی نے رمیا کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹا ہوگا۔ ویری نائس، ویری نائس۔ اب میرا یہاں رکنا غلط تھا، چنانچہ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے گلو کو دیکھا۔ ممکن ہے اتنے وقت میں نگار نے اسے یہ خبر بھی سنا دی ہو کہ میں نے تمام گفتگو بھی ٹیپ کر ڈالی ہے، مگر وہ ٹیپ ریکارڈر جس طرح نگار کو قتل کا مجرم ثابت نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح گلو کے معاملے میں بھی بیکار تھا۔ میں تیار ہوں صاحب، بیگم صاحبہ کی اجازت لے لی ہے میں نے کہ آپ کے ساتھ جا کر لاش کی شناخت کر لوں۔ ٹھیک ہے چلو۔ میں نے اسے پولیس کار میں بٹھایا۔ راستے میں میں نے اس سے کہا، اب نگار اس جائیداد کی تنہا وارث ہوگی۔ رمیا کی موت اس کے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث ثابت ہوئی ہے۔ گلو نے یہ سن کر بے چینی سے پہلو بدلا اور بولا،
اگر وہ زندہ رہتی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آدھی جائیداد بھی بیگم صاحبہ کے لیے شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، مگر دولت کی ہوس انسان کا پیچھا کہاں چھوڑتی ہے؟ میں نے گردن گھما کر گلو کو دیکھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر گلو نے کہا، بہرحال صاحب، تھوڑی بہت معلومات مجھے بھی حاصل ہیں۔ کس طرح کی معلومات؟ بس صاحب، انہی سارے معاملات کے بارے میں۔ یہ بھی معلوم ہوگا تمہیں کہ پولیس کا وہ بریف کیس بھی مل گیا ہے، وہ کار میں لاش کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سن کر گلو واضح طور پر کچھ چونکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رقم برآمد ہو گئی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس بریف کیس میں نوٹوں کے بجائے ردی کاغذ بھرے تھے، لیکن تمہیں اس بریف کیس کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا جو بالکل اسی کی شکل کا تھا۔ نہیں صاحب، ان کا ڈرائیور ہوں میں، پرسنل سیکرٹری نہیں ہوں۔ بیگم صاحبہ یا صاحب کا بریف کیس کسی نے بدل دیے تھے گلو۔ یقینی طور پر اس وقت سیٹھ ہدایت علی مطلوبہ رقم لے کر گھر سے چلے تھے۔ کسی نے کمال ہوشیاری سے ردی اخبارات والا بریف کیس ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور دونوں بریف کیسوں کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہ پہچان سکے۔ اور یہ کام تم نے بڑی مہارت سے کیا گلو، میں نے کہا اور اطمینان سے سامنے دیکھنے لگا، لیکن یہ وار کچھ کارگر رہا۔ گلو بری طرح بے چین ہو گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز ابھری، آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ میرا نام لے رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، نام وام نہیں لے رہا گلو، یہ میرا نظریہ ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے، حقیقت کچھ بھی تھی کہ رمیہ کو اغوا کر لیا گیا۔ ہدایت علی مطلوبہ رقم ادا کرنے پر تیار تھے، مگر نگار صاحبہ کے دماغ میں ایک چھوٹا خیال پیدا ہوا، اگر اغوا کرنے والوں کو فریب دیا جائے تو وہ یقیناً غصے میں آ کر رمیہ کو قتل کر دیں گے اور بیگم صاحبہ تمام جائیداد کی وارث بن جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے بریف کیس میں ردی کاغذ کے ٹکڑے بھرے، اور عین اس وقت جب کہ سیٹھ صاحب گھر سے بریف کیس لے جانے والے تھے، بریف کیس بدل دیا۔ اس طرح میڈم کے ہاتھ میں نہ صرف 50 لاکھ روپے کی رقم آ گئی، بلکہ جائیداد کا دوسرا وارث بھی ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ اسی وقت جیپ تھانے کی عمارت میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ گلو کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہے، جبکہ پہلے وہ ضرورت سے زیادہ مطمئن اور پر ہمت نظر آ رہا تھا۔ بہرحال لاش کی شناخت کرا دی گئی اور اس کے بعد دوسری کارروائی ہونے لگی۔ ایس پی نظام اللہ صاحب کو وقفے وقفے سے ساری رپورٹ پیش کرنا پڑ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ روپے آخر کہاں گئے؟ ویسے میری رائے ہے کہ رمیہ کے حلقہ احباب کا بھی جائزہ لیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہاں سے مزید کوئی سراغ دریافت ہو سکے۔ یس سر، میرا خیال ہے ایس آئی زیدی کی سرکردگی میں ایک اور پارٹی تشکیل دے دوں جو یہ کام کرے۔ یس سر، میں نے کہا اور نظام اللہ صاحب کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر فون ریسیور اٹھا لیا تو دوسری طرف سے مجھے عالیہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں عالیہ، کیا بات ہے، خیریت؟ میں نے سوال کیا۔ سکندر، تم اس وقت گھر پر آ سکتے ہو؟ عالیہ کی آواز ابھری۔ بظاہر لہجہ صاف ستھرا تھا، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جان سکتا تھا کہ عالیہ کی آواز میں خوف کا ایسا عنصر ہے جسے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ کیا بات ہے عالیہ، خیریت تو ہے؟ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، کیا شام کو بات نہیں ہو سکتی؟ نہیں پلیز تم آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور جلدی سے واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے رگوں پہ میں پھیل گئی تھی، ضرور کوئی بہت ہی اہم اور خاص بات تھی۔ میں نے لاش کو ٹھکانے لگا دیا تھا اور اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ لاش پولیس کو دستیاب ہو گئی تھی۔ کیا اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ بہرحال میں پولیس کار لے کر چل پڑا، رفتار خاصی بڑھا دی، ساتھ ہی میں نے سائرن بھی آن کر دیا تھا۔ میری بے چینی مجھے احساس دلا رہی تھی کہ کوئی بہت ہی نازک اور خطرناک بات ہو گئی ہے۔ میں راستہ جلد از جلد طے کر لینا چاہتا تھا۔ بہرحال بہت سے خیالات ذہن میں بسائے میں گھر پہنچ گیا۔ میں کار دروازے کے سامنے کھڑی کی اور انجن کے سوئچ سے چابیاں نکال کر گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھر کی راہداری طے کر رہا تھا کہ عالیہ کی آواز ابھری، سکندر، یہاں آ جاؤ اس طرف۔ میں نے عالیہ کی آواز کا رخ پہچان لیا تھا۔ یہ بھی عجیب بات تھی، کسی اہم مسئلے میں میری منتظر ہونے کے باوجود وہ مجھے کمرے میں بلا رہی تھی اور خود باہر نہیں آئی تھی۔ بہرحال میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کسی بھی مصلحت کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، میرے قدم زمین پر گڑ کر رہ گئے۔ عالیہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سفید اور ستا ہوا چہرہ میری طرف تھا اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دوسری کرسی پر گلو
बड़े आराम से बैठा हुआ था। वो टूथ पिक मुंह में दबाए हुए था और उसके दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था जिसकी नाली आलिया की जानिब उठी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, आइए सर, आपकी बेगम साहिबा मेरी आमद से खुश नजर नहीं आती। मैं एकदम संभल गया। गुल्लू के बारे में मेरा नजरिया पहले भी ठीक नहीं था और इस वक्त उसकी तस्दीक हो गई थी। लेकिन मेरे अपने घर में रिवॉल्वर लेकर वो क्या करने आया था? क्या बात है गुल्लू, खैरियत तो है? मैंने कहा और आलिया की जानिब बढ़ गया। फिर मैंने आलिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है आलिया, खैरियत तो है? ये शख्स यहाँ कैसे घुस आया? आलिया के मुंह से बात नहीं निकल पा रही थी। मैंने गुस्सीले अंदाज में गुल्लू से कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। जो हरकत तुमने की है और जिस तरह मेरे घर में घुस आए हो, इसके बदले अगर मैं तुम्हें यहीं इसी जगह खत्म ही कर दूं तो तुम जानते हो मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम रिवॉल्वर समेत मेरे घर में मौजूद हो। वाह! गुल्लू हंस पड़ा, फिर बोला, देखो एसएचओ साहब, तुम अपने नज़दीक बहुत चालाक और होशियार हो, लेकिन हमारा नाम भी गुल्लू है। हमने भी इसी दश्त की स्याही में उम्र गुजारी है और हर तरह के रास्ते तय करना जानते हैं। तुम जैसे पुलिस वालों से हमारा वास्ता पड़ता रहता है, इसलिए फजूल की धमकियां मत दो। जब हम खुलकर सामने आ गए हैं तो समझ लो बात खुली खुली है। क्यों आए हो यहाँ और क्या चाहते हो? मैंने सवाल किया। वो दोनों कैसेट हमें दे दो, हमें उनकी ज़रूरत है। और सुनो, केस्टों पर से कोई बात नहीं हो सकती। वेरी गुड, इसका मतलब है गुल्लू कि तुम रमिया के कत्ल का एतराफ़ करने आए हो। सरकार हो तुम, माई बाप हो हमारे, जो दिल चाहे समझ लो। अच्छा, वेरी गुड, वाकई वेरी गुड। वैसे तुम भी किस कदर अहमक हो, अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख सके दोस्त। अगर तुम उन केस्टों के बारे में खामोश रहते तो मैडम और मैं अपने आप को महफूज ख्याल करते रहते, मगर तुमने सब कुछ मैडम को बता दिया। इसमें कोई शक नहीं कि मैडम तुम्हारी बातों को सुनकर परेशान हो गई है। मुझे उन केस्टों से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन चूंकि मैं और वो साथ साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं भी मजबूर हो गया। मैंने मैडम से वादा किया है, मैं वो दोनों टेप उन्हें ला कर दे दूँगा। तो दे दो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैंने भी अपने आप को संभाल लिया था। गुल्लू ने अपने रिवॉल्वर की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुंह फेर कर बोला, फर्ज करो अगर मैं उस खिलौने से तुम्हारी हसीन बीवी के पाँव हमेशा के लिए बेकार कर दूं तो? मैंने आलिया की तरफ देखा तो आलिया दलेरी से बोली, नहीं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं इन धमकियों से खौफजदा होने वाली नहीं हूँ। अगर तुम गोली चलाओगे तो ज़रा सी देर में सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे। देखो, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो। इस मामले में लाखों रुपए का सवाल है। वो दोनों टेप मेरी तमाम स्कीम फेल कर सकते हैं जो मैं पसंद नहीं करता। अब मैं तुम्हें असल चीज़ दिखाता हूँ। उसने जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी चीज़ निकाल ली। एक लम्हे के लिए तो मैं समझ नहीं पाया कि उस बोतल में क्या है। फिर उसी ने मुझे उसके बारे में बताया। देखो, ये मामूली चीज़ अपने असरात के एतबार से बड़ी ख़तरनाक है। ये चीज़ जो हसीन से हसीन चेहरे को उम्र भर के लिए नकारा कर सकती है। अगर तुमने वो टेप मेरे हवाले ना किया तो किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी जगह ये चीज़ मैं तुम्हारी बीवी के चेहरे पर फेंक सकता हूँ। और ये काम भी मैं खुद नहीं करूँगा। बहुत से लोग काम की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। थोड़ी सी रकम किसी मामूली से चोर उचक्के से काम करवा सकती है, मगर तुम ये सोचो कि इसके बाद तुम्हारी बीवी की क्या हालत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि एक सर्दी की तेज लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। आलिया का चेहरा भी पहले से ज्यादा पीला पड़ गया था। बहरहाल अब मुझे अंदाजा होता जा रहा था कि इस बाजी में मुझे मात हो गई है। फैसला करना था। गुल्लू के बारे में तो मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो खासा सख्त गिर और 100% जराइम पेशा है। जाहिर है महकमा पुलिस से निकाला हुआ था और जराइम के सारे गुर जानता था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, ठीक है गुल्लू, मैं तैयार हूँ। कैसेट मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी बात सुनो सिकंदर। आलिया ने फिर दरमियान में मुदाखलत की। इस दौरान गुल्लू कुर्सी से खड़ा हो गया था। फिर उसने कहा, वाकई तुमने समझदारी की बात की है ऑफिसर साहब। अब तुम मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? कैसेट यहाँ घर में नहीं है, चाहो तो तलाशी ले सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि इस वक्त कुछ भी नहीं होगा। हमारे दरमियान फैसला तो उस वक्त होगा जब तुम मुझे बिल्कुल इनकार कर दोगे। आओ मेरे साथ।
میں اسے لے کر باہر آیا اور پولیس کار میں بیٹھتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی۔ میں دل ہی دل میں شدید پچھتا رہا تھا کہ میں نے واقعی نگار سے ٹیپ کا تذکرہ کیوں کیا۔ میں نے خود ہی یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک ہر ایک بات تمہارے حق میں جا رہی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم اسی ناواقفیت کی بنا پر مارے جاؤ گے، اور وہ محض اس لیے کہ تم عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے گلو۔ تم جس عورت کے لیے کام کر رہے ہو، میرا خیال ہے مکمل طور پر تمہیں اس سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ وہ اسٹیج کی باقاعدہ اداکارہ رہ چکی ہے۔ اسے سیٹھ ہدایت علی جیسے آدمی کو بیوقوف بنا کر اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ اسے 50 لاکھ روپے کی رقم کے حصول کے لیے کتنا خوبصورت گیم کھیلا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اپنے راز اسی طرح چھوڑ دے گی؟ یعنی جبکہ اس نے اپنی سوتیلی بیٹی کو بآسانی راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ کام اگر اس نے تمہارے ذریعے سے کیا ہے تو تمہارے لیے وہ کسی دوسرے ذریعے سے کام کر سکتی ہے۔ مثلاً مجھ سے بھی کہہ سکتی ہے کہ میں تمہیں ٹھکانے لگا دوں۔ کیا سمجھے؟ تم مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ جوابی کارروائی ہے، گلو نے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ پھر اس نے ایک دم سے اپنی گردن جھٹکی اور بولا، خیر جو کچھ بھی ہے تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ تمہارے پھانسی چڑھنے سے پہلے ہی میں اور نگار ایک دوسرے سے شادی کر چکے ہوں گے۔ اب مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی کار اس بینک کے گیٹ میں داخل کر دی جس میں کیسٹ محفوظ کیے گئے تھے۔ 2 بجنے والے تھے۔ ٹھیک ہے آؤ۔ بینک کے اندر پہنچ کر میں نے اپنے سیف ڈپازٹ لا کر دونوں ٹیپ نکالے اور گلو کے ہاتھ میں دے دیے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بینک سے باہر نکل آیا۔ میں نے فوراً ہی ایک ٹیلی فون بوتھ سے عالیہ کو اطلاع دی کہ گلو ٹیپ لے گیا ہے، چنانچہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد میں بینک سے سیدھا تھانے چلا گیا۔ یہ جو کچھ ہوا تھا میرے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایس پی صاحب کے اردلی نے آ کر کہا کہ ایس پی صاحب مجھے طلب کر رہے ہیں۔ ایس پی نظام اللہ صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو حیرت کا ایک اور جھٹکا میرا منتظر تھا۔ نادیہ سمدانی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ نادیہ کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ ایس پی نظام اللہ نے مجھے بغور دیکھا اور بولے، آؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ سر ایک کام سے گیا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم ہدایت علی کی بیٹی رمیہ سے اس کی موت سے پہلے کبھی ملے ہو؟ نہیں سر، میں نے جواب دیا، حالانکہ اس سوال نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ یہ ایک انوکھا سوال تھا۔ میں نے نادیہ سمدانی کی طرف دیکھا تو ایس پی صاحب نظام اللہ نے فوراً ہی کہا، دراصل یہ اخبار والے پولیس والوں کے دست راست ہوتے ہیں، ہمیں ان سے جو مدد ملتی ہے وہ بھی مثال ہوتی ہے۔ اب تم یہ دیکھو کہ نادیہ سمدانی نے تمہارے سلسلے میں کتنا بڑا کام کیا۔ خیر کچھ نئی باتیں پتہ چلی ہیں اور اس کے ذریعے کچھ نئے راستے کھلے ہیں۔ میں تم سے رمیہ ہدایت علی کے بارے میں جو سوال کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم اسے پہلے سے کچھ جانتے ہو تو کیا تمہیں اس بات کا علم تھا کہ وہ کس کردار کی لڑکی تھی؟ لیکن تم کہتے ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ یہ تصور دہرا رہے ہیں کہ کہیں رمیہ کے کسی بوائے فرینڈ نے رقم کے چکر میں اسے اغوا نہ کیا ہو۔ آپ سر فرما رہے تھے کہ کئی نئی باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہیں۔ ہاں یہ باتیں ہمیں اخباری رپورٹرز کی تفتیش سے معلوم ہوئی ہیں جس کی روح رواں نادیہ سمدانی ہے۔ سبحان پور کی نشاندہی ہوئی ہے۔ سبحان پور میں ایک ہوٹل ہے کاسا بلانکا۔ کاسا بلانکا کے بارے میں جو تفتیش کی گئی تو وہاں سے پتہ چلا کہ رمیہ کی ہم شکل ایک لڑکی چند روز پہلے یعنی اس دن جس دن اسے اغوا کیا گیا تھا رات کو ایک ٹیکسی میں اس ہوٹل میں پہنچی۔ جو شخص ٹیکسی ڈرائیو کر رہا تھا اس کی شکل ایک رپورٹر کے ذہن میں محفوظ ہو گئی اور ٹیکسی کا نمبر بھی۔ بہرحال یہ لڑکی اس ہوٹل میں آ کر ٹھہری اور کئی دن تک اس ہوٹل میں رہی۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھی، کھانا بھی کمرے میں ہی کھایا کرتی تھی، کہتی تھی میری طبیعت خراب ہے۔ اس دوران اسے کئی ٹیلی فون کالیں بھی موصول ہوئیں جو یہاں سے کی گئی تھیں۔ پھر ایک دن وہ ہوٹل چھوڑ کر چلی گئی۔ جس ڈرائیور نے اسے اسٹیشن پہنچایا اس سے بھی رابطہ ہو چکا ہے۔ ہوٹل کے کمروں میں اس کی انگلیوں کے نشانات بھی پائے گئے اور ان نشانات سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ نشانات رمیہ ہی کی انگلیوں کے ہیں۔ کیا سمجھے؟ اس کے علاوہ پولیس سرجن سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ملی ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ پہلے اس کے سر پر چوٹ مار کر اسے بے ہوش کیا گیا اور بعد میں نائلون کے موزے سے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ ایک اور خاص بات جس کا پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جوتوں سے جو تھوڑی سی ریت کے ذرات برآمد ہوئے ہیں
وہ یہاں کے ایک علاقے جو نیو لائن جھیل کے نام سے مشہور ہے اور جہاں بہت کاٹیج بنے ہوئے ہیں وہاں کی مٹی ہے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے سرور شاہ کو وہاں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ بہرحال بہت سی نئی معلومات مجھے محترمہ نادیہ سمدانی سے معلوم ہوئی ہیں اور بہت سی معلوم ہونے والی ہیں۔ میں نے یہ تفصیل تمہیں بھی بتا دی ہے، چاہو تو نادیہ سمدانی سے اس موضوع پر مزید بات کر لو۔ سر اگر اجازت ہو تو میں… ہاں ہاں، تم لوگ جا سکتے ہو، ایس پی نظام اللہ نے کہا۔ مجھ پر اس تمام گفتگو کے دوران سکتہ طاری رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے گنجان دائرے رقص کر رہے تھے۔ یہ تو موت کی آمد تھی۔ ایک بار ایک نیک کام کیا تھا تو معطل ہو گیا تھا، اور اس بار حالات کا شکار ہوا تھا اور لالچ کی دلدل میں پاؤں ڈال دیا تھا تو زندگی ہی جانے والی تھی۔ ٹیکسی نمبر کاسا بلانکا میں رمیہ کو پہنچانے والی کی شکل آشنائی، یہ دو ثبوت بہت کافی تھے۔ کاش آغاز ہی نہ ہوتا۔ وہ پرس ماں رقم کے نگار کے منہ پر مار دیتا میں، لیکن پتہ نہیں تقدیر کیا چاہتی تھی۔ پہلے صحیح راستوں کا صلہ غلط ملا اور اب صحیح راستوں کا صلہ ملنے والا تھا۔ نادیہ سمدانی میرے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، سوری، اصل میں یہ معلومات میں تمہارے لیے لائی تھی۔ تم گئے ہوئے تھے، اتفاق سے نظام اللہ صاحب مجھے نظر آ گئے اور انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ دوران گفتگو بات کچھ اس طرح نکل گئی کہ میں اپنی معلومات تمہیں فراہم نہ کر سکی۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ رمیہ کو سرے سے اغوا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کے لیے میں پانی پینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اپنی سب سے بہترین دوست نادیہ سمدانی سے بھی اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا اور اپنی تمام طرح اعصابی قوتوں کو بروئے کار لا کر اپنے چہرے کو کسی تغیر کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایس پی نظام اللہ نے میری کاوشوں کو بہت سراہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اغوا کی واردات محض ایک ڈرامہ تھی جسے رمیہ شاید اس کے کسی دوست آشنا محبوب نے مل کر کھیلا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ شخص رمیہ کے ذریعے دولت حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس نے اس مقصد کے لیے رمیہ کو اپنا اعلی کار بنایا، اور یہ رقم حاصل ہو گئی تو اس نے رمیہ کو قتل کیا اور اپنا راستہ صاف کر لیا۔ کہانی مضبوط ہے، لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم اس سلسلے میں تحقیق کر رہی ہو۔ نادیہ مسکرا دی، پھر بولی، ایس پی نظام اللہ صاحب نے بلا وجہ ہی تو میرے کہنے پر تمہارے لیے کاوش نہیں کی، ورنہ تم اپنے ہاتھ کٹا بیٹھے تھے۔ بس یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، شوق بھی سمجھ لو اور فرض بھی۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور سرپرائز دے دیا تم نے ایس پی نظام اللہ صاحب کو، میں نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ بہت سے کلو ملے ہیں، تم کام شروع کر دو۔ پہلی بار سبحان پور میں ہوٹل جا کر وہاں پورٹر سے اس شخص کے حلیے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرو، وہ تمہیں بتا دے گا۔ ٹیکسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چٹکیوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نیو لائن لیک پر جو کاٹیج بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان کئی چوکیدار رہا کرتے ہیں۔ چوکیدار بھی اس شخص کو شناخت کر لیں گے، سمجھ لو سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ گویا میرے دفن کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، مگر پھر بھی اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال کر میں نے نادیہ سمدانی کو چائے وغیرہ پلائی اور اس سے تھوڑی سی رسمی باتیں کی، اور جب وہ چلی گئی تو میرا دل چاہا کہ میں زمین پر سیدھا لیٹ جاؤں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ذہن دوڑانا تھا اس سلسلے میں اور بڑی گہری سوچوں میں ڈوبا تھا۔ ہمت بالکل ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی، چنانچہ گھر واپس چل پڑا۔ میرے چہرے ہی سے عالیہ نے اندازہ لگا لیا کہ میں اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ عالیہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، کیا بات ہے، خیریت؟ عالیہ میری پوری طرح رازدار بن چکی تھی، اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ وہی میرا سب کچھ تھی۔ اسے کچھ چھپانا بالکل حماقت تھی۔ آنے والے وقت کے لیے اسے ہی تیار ہونا تھا، نہ جانے اس پر کیا بیتنے والی تھی۔ میں نے گلو گیر لہجے میں کہا، جاؤ عالیہ، دروازہ بند کر دو، گھنٹی کا بٹن بند کر دو۔ اس وقت اگر گھنٹی بجی تو ہو سکتا ہے میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں۔ عالیہ نے میری ہدایت پر عمل کیا اور باہر جا کر دروازہ بند کر کے گھنٹی کا بٹن بند کر دیا۔ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ لگ رہا ہے عالیہ کوئی بہت بڑی مصیبت میرا گھر دیکھ چکی ہے، اور اب ہم کسی بڑے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ عذاب میری زندگی کے خاتمے پر ختم ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عالیہ کی آواز میں آنسو گھن گئے۔ یار خدا کی قسم عالیہ، میں جان بوجھ کر اس طرح متوجہ نہیں ہوا تھا۔ تقدیر مجھے گھسیٹ کر اس طرف لے گئی تھی۔ تمہیں پوری تفصیل بتا چکا ہوں کہ میں کس طرح نگار نے
مجھے پہلے سے طاق رکھا تھا اور تقدیر اس کا ساتھ دیتی چلی گئی تھی۔ میں برے حالات کے ایسے جال میں پھنس گیا۔ بس یہی کچھ لمحے سنبھلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا تو انسان سنبھل گیا یا پھر تباہی کے گہرے غار میں گر گیا؟ ہوا کیا؟ عالیہ گھبرا کر بولی اور میں نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔